الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اس سے پتہ چلا کہ رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی اور بن مانگے اور بن محنت کے یہ اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے کہ نعمتیں کثیرہ سے ہمیں نوازتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ اور نعمتوں کی قدر کے ذریعے اس کا ہم شکریہ ادا کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے استقبال اور گزارنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ عز و جل عظیم نعمت ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جب اس نعمت کے حوالے سے قیامت میں سوال کیا جائے تو ہم ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی شفاعت کے حقدار بھی بن سکیں. سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. ہم ماہ رمضان المبارک کو رمضان کہتے ہیں. اس کو رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نام رمضان کیسے ہوا؟ تو رمضان یہ رمضن مصدر سے بنا ہے.
رمضان مصدر ہے، اس سے یہ نکل کر رمضان بنا ہے۔ اور رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے رمضان کی چند وجوہ تسمیہ بیان فرمائی ہے، جس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس ماہ مبارک کے نام رکھنے کی باری آئی تو اس وقت سخت گرمی تھی، اور اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا، چونکہ رمضان یہ جلنے کے معنی کے اندر ہے۔ اور جب ماہ ربیع الاول اور ربیع الاخر ان مہینوں کے نام کے رکھنے کی باری آئی، اس وقت موسم بہار تھا، اور اسی لیے ان کا نام ربیع الاول اور ربیع الاخر رکھا گیا۔ موسم بہار کا اول مہینہ اور موسم بہار کا ثانی مہینہ۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی جب باری آئی اس وقت سخت گرمی تھی، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان یہ اللہ کا ایک نام بھی ہے، لہذا اسے صرف رمضان نہ کہا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اضافت کی جائے، اس کے ساتھ مزید ایک لفظ کو جوڑا جائے اور اسے کہا جائے شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اور اسی کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ پھر اس ماہ مبارک کے نام کے 5 حروف ہیں۔ رمضان اگر لکھا جائے تو را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو 5 حروف ہیں، سب سے پہلا را سے ہے رضا الہی، میم سے ہے مغفرت الہی، اور ضاد سے ہے ضمانت الہی، اور الف سے ہے الفت الہی، اور نون سے ہے نوال اور عطاء الہی۔ گویا جس نے رمضان المبارک میں عبادت کی تو وہ ان ساری چیزوں کا حقدار بن گیا اور ان ساری چیزوں کو پا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی خاصیت کیا ہے؟ دوسرے مہینوں پر یہ افضلیت کیوں رکھتا ہے؟ دوسرے مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت چند اعتبار سے ہے کہ قرآن مقدس میں یہ تو رمضان کا ذکر ہوا کہ 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ اور حرمت اور عزت والے مہینے کون سے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے واضح لفظوں میں نہیں فرمایا، لیکن ماہ رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ اس ماہ کا نام قرآن مقدس کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صراحت کے ساتھ رمضان کا نام قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ ہے کہ ماہ رمضان دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن مقدس کا نزول ہوا، جیسا کہ ابھی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا، اور اسی ماہ کے اندر شب قدر ہے جس کا قیام
عبادت اور شب بیداری 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہر ماہ میں عبادت کے لیے ہر وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے اندر اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت بھی فرماتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بندوں کی جائز دعائیں باب اجابت سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مختلف صحیفے ہیں وہ اسی ماہ کی 1 تاریخ کو نازل ہوئے، اور توریت شریف اسی ماہ کی 2 تاریخ کو نازل ہوا، انجیل شریف اسی ماہ کی 13 تاریخ کو نازل ہوا، قرآن مقدس جو ہے وہ اسی ماہ کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی ماہ کی 3 تاریخ کو ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوا۔ جنگ بدر بھی اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوئی، فتح مکہ بھی اسی ماہ کی 20 تاریخ کو ہوئی، اور حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ہے وہ شہادت بھی اسی ماہ کی 21 تاریخ کو ہوئی۔ اسی لیے پتا چلا کہ یہ مہینہ بہت ساری فضیلتوں اور برکتوں کا جامع ہے، اسی لیے اس کا نام ماہ رمضان المبارک اور اس کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھو کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے میری امت کے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے، آخری رات ہوتی ہے، اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے کہ جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری شب تک کے آزاد فرماتا ہے، وہ ساری راتوں کا ملا کر آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایسے دوزخی کے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان پر دوزخ واجب کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے ان دوزخیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اس بات کا بھی بیان ملتا ہے کہ شیطانوں کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے پھر لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں متعدد جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے
کہ بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالی کھلا گھومنے دیتا ہے، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے صفدت مردت الشیاطین، یعنی سرکش اور بڑے بڑے شیاطینوں کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان ہے اور ایک داخلی شیطان ہے، جس کو لمۃ الشیطان قرین من الجن، اور اردو میں ایک خارجی شیطان جس کو ہم زاد کہتے ہیں، خارجی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور داخلی شیطان کو قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے بہکانے اور وسوسانے کا اثر اس قدر راسخ کر کے جاتا ہے کہ اس کی 1 ماہ کی غیر حاضری سے انسان پر اور مسلمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان مسلمان گناہ کرنے کا 11 مہینے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ 1 مہینہ اگر شیطان اپنی ڈیوٹی نہ دے تب بھی وہ مسلمان گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور چوتھا اس کا جواب یہ ہے کہ برائی میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ میں تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بہرا رویوں میں شیطان کے وسوسے سے زیادہ خود ان کی ذات اور بڑے ان کے جو برے ارادے ہیں وہ داخل ہیں، کیونکہ اس ماہ کے اندر جب شیطان مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ پھر بھی برائیوں اور برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر رات بھر جوئے اور لہو و لعب کا بازار گرم ہوتا ہے، جیسا کہ معاذ اللہ رب العالمین رمضان المبارک اسی لیے ان کے لیے آیا ہے۔ وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں پوری رات لوگ جگ کر کے عبادت سے غافل اور جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر، جوئے کے اندر، موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کے فوراً بعد لوگ جو ہے وہ نماز فجر کو ترک کر کے اپنی بستر پر جا پہنچتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ مبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اگر اس ماہ کے اندر بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر ہماری یہ بہت بڑی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس ماہ کے اندر بھی اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ نہ حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کچھ باتیں ماہ رمضان کے متعلق آپ حضرات تک پہنچانی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر پھر کچھ حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام استقبال کیسے کیا کرتے تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے، یہ سارے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مزید ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ مسائل بھی اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں، جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔